الحمدللہ 2021 کا حج ادا کر دیا گیا ہے۔ اس خطبہ حج کے اہم نکات کون کون سے ہیں یہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسان اور پوری انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ نمبر 2، جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کبھی اسے گرنے نہیں دیتا۔ نمبر 3، اللہ کی عبادت اس کیفیت میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نمبر 4، اللہ ذوالجلال ہی واحد عبادت کے لائق ہے۔ نمبر 5، اللہ ذوالجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، مساجد میں صرف اللہ ذوالجلال کو ہی پکارا جائے اور عبادت کی جائے۔ نمبر 7، توحید ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نمبر 8، کوئی بھی عبادت، دعا یا کوئی بھی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 9، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز عصر کی، یعنی کہ نماز عصر کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نمبر 10، تمہیں دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے روزوں اور حج کی ادائیگی کا حکم دیا۔ نمبر 12، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ فرشتوں، رسولوں اور کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 13، سب نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام نعمتوں کو مسخر کر دیا۔ نمبر 15، انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ نمبر 16، اللہ ذوالجلال نے دل بنایا، عقل عطا کی، اس لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ نمبر 17، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ نمبر 18، ہدایت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، جسے مل جائے اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 19، اللہ ذوالجلال نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 20، اللہ ذوالجلال نے یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 21، اللہ ذوالجلال نے والد کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 22، اللہ ذوالجلال نے ملازمین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ 23، احسان کے پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ 24، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ ملازمین کے حقوق کا خیال کرو۔ 25، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے کہ اپنے عہد و پیمان کا خیال کرو۔ 26، اپنے ملازمین پر زائد بوجھ نہ ڈالو، ان کی عزت کا خیال کرو۔ 27، ملازمین کو عبادت کی تلقین کرو، ان کو غیر شرعی حکم نہ دو۔ 28، جب جانور کو ذبح کرو تو بھی احسان کرو۔ 29، جب جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کرو۔ 30، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کسی کی کھیتی نہ اجاڑو۔ 31، اللہ ذوالجلال نے حکم دیا کہ یتیموں، مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ 32، اللہ ذوالجلال نے احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ 33، پیمائش کے پیمانوں کو درست رکھو۔ 34، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے قرض دو۔ 35، انفاق کرو، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے۔ 36، جب بھی عبادت کرو تو خوش اخلاقی کے ساتھ کرو۔ 37، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق سب سے بڑی نعمت ہے۔ 38، جب بھی کوئی بات کرے تو انتہائی احسن طریقے سے جواب دو۔ 39، جو بھی صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ 40، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 41، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا۔ 42، یہ زندگی آزمائش کا گھر ہے۔ 43، اگر احسان کرو گے تو یہ نیکی آپ کے کام آئے گی، اجر ملے گا۔ 44، اگر برائی کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا۔ 45، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 46،
اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ 47 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن احسان کرنے والوں کو اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ 48 جو احسان کرے گا اس کو دنیا میں بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ 49 اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ 50 احسان کرنے والے قیامت کے دن جو چاہیں گے انہیں مل جائے گا۔ 51 اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر سے نوازے گا۔ 52 جو بھی نیکی کرے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دے گا۔ 53 اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھتا ہے۔ 54 جو آپ کے ساتھ احسان کرے تو اسے دعا دو۔ 55 جو احسان کرے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ 56 خادمین الحرمین شریفین نے حاجیوں کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ 57 اس وبا میں مسلمانوں کی صحت و سلامتی کا خیال رکھا گیا۔ 58 حاجیوں کی صحت و سلامتی کے لیے SOPs بنائے گئے۔ 59 اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ 60 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ خطبہ دیا تھا۔ 61 اس دن یہاں جمع ہونے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ 62 اللہ تعالیٰ ہم سب پر احسان کرے، عبادات کو قبول کرے، مناسک حج حفاظت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سارے پوائنٹس تھے جو خطبہ الحج 2021 میں بتائے گئے خطبہ حج کے، یہ تمام پوائنٹس ہیں۔ آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔